سب پہ نظر اندر کی خبر۔ اہم خبر دیں آپ کو کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ خطاب تو ٹائیگر فورس کی تقریب سے تھا، لیکن اس خطاب میں ہونے والا جو تمام کے تمام تنقیدی نشتر ہیں وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر برسائے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس خطاب میں عمران خان نے بہت اہم باتیں بھی کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ کافی جذباتی انداز میں عمران خان نے آج کی تقریر کی ہے۔ آج کے جو خطاب ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا۔ گزشتہ رات جو سرکس ہوئی اس پر بھی انہوں نے کافی بات کی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس تقریب میں جو خطاب کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اس میں بڑی بڑی اہم باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار ثاقب سلیم قریشی۔ ثاقب بتائیے گا کیا کہیں گے آج کی تقریر جو کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم تھی یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر تھی؟ جی نیلم، بہت شکریہ آپ کا، جس طرح آپ نے خبر دی، اور بڑی اہم خبر ہے آج کی۔ اگر میں کہوں کہ اس ہفتے کی یہ آخری خطاب تھا جو کہ سیاسی میدان سے ہمیں نظر آیا، اور اس کا جواب دیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے۔ گزشتہ روز آپ کو یاد ہے کہ جب لندن سے گجرانوالہ میں خطاب کیا سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف نے، تو اس خطاب میں سب کچھ شاید اتنا مناسب نہیں تھا جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ سمجھنے کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اب پہلے آپ سامنے بیٹھ کر بات کر لیا کرتے تھے، جب سے الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کے ادوار کے بعد سے، تب سے اب تک یہ ہوا ہے کہ جب کسی کو کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیتا ہے، چاہے وہ لندن میں مقیم ہو، پاکستان میں ہو، ٹرکی میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یا پھر کہیں پہ بھی ہو، تو وہ ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے عوام کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور پھر جواب دیے جاتے ہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگوں کو۔ نواز شریف صاحب نے، جس کی آپ نے بات کی کہ آج عمران خان صاحب بہت غصے میں نظر آئے، تو غصہ بنتا بھی تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب، جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ 3 وقت کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو جو شخص 3 وقت کا وزیر اعظم رہا ہو، نیلم آپ یہ خود مجھے بتائیں کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری پہ رہتے ہوئے جس فوج کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو، جو فوج آپ کی ملک کی سلامتی کی سالمت کی ذمہ دار ہے، اس پر آپ تنقید کریں؟ تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے اس طرح سوچتے ہوئے بھی کہ جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو زبان استعمال کی، جو الفاظ استعمال کیے افواج پاکستان کے لیے، جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے، اور اس وقت جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے لیے، یعنی اس طرح کے الزامات لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ وہ الزامات ہیں یا یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے پاکستان کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، اور یہ پورا بیانیہ ہے ہمارے دشمن ممالک کا، جس میں ہم بات کریں نریندر مودی کی، اور ہم بات کریں جو ان کا چلا ہوا کارتوس ہے میجر آریان، جس کے ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان پر تنقید کی جائے۔ عمران خان صاحب کا غصہ اپنی جگہ، انہوں نے بڑی مناسب باتیں کی ہیں، لیکن شاید ان کے لہجے میں جو سختی تھی، اس سختی پر تھوڑی ضرورت ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ کو اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو مل کر ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن باجوہ صاحب کے لیے بات کروں، ہم باجوہ صاحب کو بھول بھی جائیں تو اگر ہم بات کریں افواج پاکستان کی ریاست کی، تو بھائی سیاست بہت ہو گئی ہے، اب ریاست کی بات ہے، جس کی پرائمری اگر آج جواب دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ وہی تھا کہ انہوں نے بارہ بار کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں جیسے کہا کہ جب خواجہ آصف الیکشن سیالکوٹ میں ہار رہے تھے، انہوں نے ٹیلی فون کیا، کچھ اور بھی اشارے کیے، کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، ساتھ انہوں نے بڑی تنقید کی نواز شریف کے لیے بھی۔ لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات ہے کہ آج اس بیانیے میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل واضح طور پہ ہو گئی ہے کہ 12 بار جو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بات کی جائے، ریاستی اداروں کی بات کی جائے، تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، لیکن جو آج واضح جواب تھا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے دشمن ممالک کو تھا، ان عناصر کو تھا، بالخصوص اگر بات کروں نریندر مودی کو تھا، وہ جواب تھا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ جو پروپیگنڈا پاکستان میں کیا جا رہا ہے اب اسے روک دیا جائے۔ بالکل ثاقب، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی جو تقریر کی گئی ہے دھواں دھار، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، جو عمران خان ہے ان کی جانب سے ایک کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ جو پروڈکشن آرڈر ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے آئندہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب کے بعد اگر کسی کو جیل ہوگی، ان جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں جو کہ مختلف کیسز میں ابھی تک ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کو جو عام جیل ہے، عام قیدیوں کی جو جیل ہے وہ دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اختتام تھا تقریر کا، اس میں ثاقب ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نئے پاکستان کے بعد اب ایک نیا عمران خان بھی ہے۔ تو کیا کہیں گے، یہ کس طرف اندیا دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے؟
دیکھیں نیلم، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے یہ بات سنتے ہوئے بھی اور کہتے ہوئے بھی. جو تقریر انہوں نے کی ہے بہت اچھی تقریر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ڈرامہ تھا. اٹس آل اباؤٹ ڈرامہ. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے شروع کیا نواز شریف صاحب کی بیماری سے کہ جی بہت بیمار تھے، اور بار بار انہوں نے دوسری بار شیریں مزاری کا نام استعمال کیا ہے کہ جی شیریں مزاری کابینہ میں رو رہی تھیں اور وہ اتنی دکھ میں تھیں، تو ایسا لگا تھا نواز شریف کو. بھائی آپ کے اپنے لوگ کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے آپ کی اپنی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ وہ کیا کر رہی تھیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سارے کیا انڈے بیچنے گئے تھے جنہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف کی رپورٹیں سرکاری اسپتال بنا رہا ہے؟ نواز شریف کی تمام تفصیلات آپ کے اپنے لوگ دے رہے تھے. میں بار پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ شیخ رشید وہ آدمی ہے، وہ سیاستدان ہے جس نے تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کو بدنام کرنے میں اہم کردار ادا کیا. موصوف پہلے مشورے دیتے رہے اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ جی شیریں مزاری ہو رہی تھی. پھر آج خواتین کو جیسے انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ باتیں سن رہے ہیں. نیا عمران خان کیا ہوگا؟ پہلے نیا پاکستان کا نام استعمال کیا گیا، اب نیا عمران خان صاحب کا. میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن افواج پاکستان کے ساتھ بالکل ہوں. اس معاملے میں عمران خان صاحب کو جو بیان ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے افواج پاکستان کا بیانیے کو مضبوط طریقے سے جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کی بات کی جائے، سلامتی کی بات کی جائے، افواج پاکستان کی بات کی جائے تو تمام لوگ ایک پیج پر ہیں، تمام قوم ایک پیج پر ہے، اور وہ انہوں نے واضح جواب دیا. لیکن جو دوسری باتیں تھیں وہ حقیقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بریکنگ نیوز بتا رہی تھی کہ ٹائیگر فورس کے ایک کنونشن تھا، تو بھائی ٹائیگر فورس نے کون سی باتیں کیا مجھے بتا دیں؟ آٹا دال چاول چینی کی آپ نے باتیں کرنی تھی، وہ آپ نے کتنی کی ہیں خان صاحب؟ وہ آپ بتائیں. آپ نے ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے تو آپ نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ آپ کو واپس لاؤں گا. کوئی اس مائکہ لال نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ کے قوانین میں جگہ موجود نہیں ہے. جب آپ لندن سے رابطہ کرتے ہیں بھائی، آپ کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا قانون یہاں لاگو نہیں ہوتا. اگر آپ میں اتنی ہمت تھی، اتنی جرات تھی، تو الطاف حسین کو کیوں نہیں لا سکے؟ اسحاق ڈار کو آپ کیوں نہیں لا سکے؟ آپ کیوں نہیں لا سکے ان قاتلوں کو جو یہاں سے قتل کر کے مفرور ہوئے؟ آپ کیوں نہیں لا سکے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ان ملزمان کو جو متحدہ قومی موومنٹ کے پیداوار تھے؟ انہیں آج تک آپ ملائیشیا سے نہ لا سکے. آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کو لانے کی. میں یہ آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف قوم کو بے وقوف بنانے کا سب نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ سیاست ہو رہی ہے. اور ہم بار کہتے ہیں اب بات سیاست کی نہیں ریاست کی جائے. بالکل ثاقب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً یہ کافی سارے سوالات ہیں جن کا عمران خان کو جواب دینا ہی ہوگا. ایک سابق وزیر اعظم کو ملک میں لانے کی تو بات ہو رہی ہے، لیکن جو دیگر ایسے کلپرٹس رہے ہیں کیا ان کو آج تک پاکستان میں لایا گیا ہے؟ شاید یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آج بھی عمران خان کو یہ بتانا پڑا، اس تقریر میں بارہا یہ کہنا پڑا کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. عدالتوں اور نیب سے بارہا ریکویسٹ کی گئی کہ یہ جو کیسز ہیں، جتنے بھی نیب ریفرنسز ہیں، ان کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اور آج کی تقریر میں ہم نے دیکھا کہ ایک بار نہیں بارہا یہ بات عمران خان کی جانب سے کی گئی اور کہا گیا کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ہر قدم پر جس طرح کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی حکومت سے وہ دینے کو تیار ہے. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جی ثاقب، آپ نے بڑے زبردست، کیونکہ آپ ایکسٹرا کی جانب ہیں، ایک بات آپ نے کی تھی پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے. میں آپ کی اجازت سے کچھ منٹ لینا چاہوں گا کہ آپ پروڈکشن آرڈر کی بات کرتے ہیں. بھائی پروڈکشن آرڈر آصف علی زرداری کی بات کریں، شہباز شریف کی بات کریں، خواجہ آصف کی بات کریں، سعد رفیق کی بات کریں، کس قانون کے تحت آپ پروڈکشن آرڈر روک سکتے ہیں؟ بیانیاں دینا بہت آسان ہے. پارلیمنٹ قانون کے تحت چل رہی ہے، پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کے تحت چل رہی ہے، تو حکومت کس طرح روک سکتی ہے؟ اب آج کے بیان سے یہ لگا کہ عمران خان صاحب جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا، جو ان کا عندیہ تھا کہ حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے، یہ آپ نے پیغام واضح طور پر دیا ہے کہ یس یو آر ڈوئنگ ود دس، کہ آپ ایک ریونج کی طرف جا رہے ہیں. یہ عنصر نہیں جانا چاہیے تھا اور یہ غلط موقف آپ کا گیا ہے. میں نے پھر کہا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور بڑے واضح طور پر کہہ رہا ہوں، اگر قوانین میں کہیں جگہ موجود ہیں، آپ نے کہا ABC کلاس کی بات کی ہے، نواز شریف کو آپ یہاں لا نہیں سکتے. رہی بات جیل کی، تو جیل تو بہت دور کی بات ہے. جو اس وقت موجودہ جیل میں لوگ موجود ہیں، حمزہ شہباز موجود ہے، آپ اسے B کلاس لے کے دکھا دیں تو پھر آپ نواز شریف کی بات کیجیے گا. جی بہت شکریہ ثاقب آپ کے وقت کا. یقیناً آج کی جو تقریر تھی اس پر اگر بات کی جائے، لب و لہجے کی بات کی جائے، تو بطور وزیر اعظم عمران خان کو یہ تقریر زیب نہیں دیتی تھی، کیونکہ ایک ملک کو وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے، نہ کہ صرف ایک سیاسی جماعت کو. تاہم جو
तमाम की तमाम तकरीर थी, उसके लबो लहजे से, इमरान खान के जो तकरीर का बयानिया था, उससे ऐसा लग रहा था कि ये तकरीर सिर्फ एक कन्वेंशन से नहीं थी, बल्कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर थी, ये उसका सरासर जवाब था। ताहम देखते हैं कि अब इस तकरीर के बाद जो सियासी मंजरनामा है वो किस जगह जाता है। ताहम एक वीकेंड पर एक ऐसी तकरीर कर देना अब ये यकीनन खबरों की जीनत बना रहेगा। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।